بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ آپ کا نام اخنوخ یا خنوخ ہے اور لقب ادریس علیہ السلام ہے۔ آپ ادریس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے نازل فرمائے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں اور الہی صحیفوں کا بکثرت درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس علیہ السلام ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ایجاد فرمائیں۔ آپ کو وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت نہیں آئی اور اس وقت تک آپ آسمانوں میں زندہ ہیں، اور جب اللہ پاک چاہے گا اس وقت آپ ضرور وصال فرمائیں گے۔ قرآن و حدیث میں آپ کا ذکر موجود ہے اور سیرت و تاریخ کی کتابوں میں بھی مختصراً احوال ہی مذکور ہے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر 2 صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں آپ کا ذکر ہے، اور سورہ انبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں، اور حضرت آدم و شیث علیہ السلام کی نبوت کے بعد آپ ہی نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 308 سال پائے تھے۔ حضرت زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ سفید، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کے جسم اقدس پر بال بہت کم اور سر پر زیادہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک پر ایک سفید نشان تھا اور یہ برس کا نہیں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ حضرت ادریس علیہ السلام سے افضل نہیں ہوتا تھا۔ سامعین، سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی قلم کو ایجاد کیا، یعنی قلم سے لکھا۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ نے ہی کی، کیونکہ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں کو بطور لباس استعمال کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم اور علم حساب پر نظر فرمانے والے بھی آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علم نجوم کا اتنا علم حاصل کرو کہ جس سے تم اپنے بحری و بری سفر میں راستوں کی شناخت کر سکو، اس سے زیادہ نہیں۔ علم نجوم اگرچہ آسمانی علم ہے جو سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور وہ ان کا معجزہ تھا۔ اس میں ظن و تخمین یعنی گمان و اندازے کو دخل نہیں تھا۔ وہ ایک روحانی قوت تھی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ حضرت ادریس علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ وہ علم یعنی علم نجوم اب باقی نہیں رہا، اور بعض لوگوں نے ظن و تخمین اور حسابیات سے کام لینا شروع کر دیا اور ستاروں کے اثرات کو مؤثر بذات مان لیا، جو اسلام کے قطعاً منافی ہے۔ ایک روایت کے مطابق علم رمل بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ علم رمل وہ علم ہے جس میں خطوط اور نقطوں کی اشکال کے ذریعے آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات دریافت کیے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ علم سیکھنا حرام ہے۔ قرآن پاک میں آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے 4 قسم کے اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 سچے، اور دوسرا نبی، اور تیسرا آپ صبر کرنے والے، اور چوتھا آپ قرب الہی کے لائق بندوں میں سے تھے۔
سامعین، قرآن پاک میں آتا ہے، ترجمہ ہے آیت کا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ ناظرین، تمام انبیاء کرام علیہ السلام سچے اور صدیق ہیں، لیکن یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی صداقت کو بطور خاص بیان کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام میں اس وقت کی صداقت جو تھی کا ظہور بہت نمایاں تھا، اور سچائی یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کے پسندیدہ بندوں کا قابل تعریف وصف ہے۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام صبر کرنے والے اور قرب الہی کے لائق بندوں میں سے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور حضرت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، اور بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق بندوں میں سے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ کتاب الہی کا درس دیتے، عبادت الہی میں مصروف رہتے اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں اور تکلیفوں پر تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرتے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو بھی بطور خاص صابرین میں شمار فرمایا گیا۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ سامعین، بلند مقام پر اٹھانے کا بارے میں مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بلند مرتبے پر فائز کیا گیا، اور دوسرا قول کہ آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور یہی زیادہ صحیح قول ہے۔ ہمارے 4 قسم کے نبی جو کہ زندہ ہیں ابھی تک، ان میں حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر زندہ ہیں، اور قرب قیامت کے وقت جو ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو موت ضرور آئے گی۔ اسی کے ساتھ سامعین، میری آج کی ویڈیو کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ میرے چینل کو، اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور پیارا سا کمنٹ کیجئے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔